ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو صنعتی انقلاب کی ضرورت پڑے گی. اب لفظ تو بڑا بھاری ہے مگر اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھاری ہوگا. بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے یہاں کہہ تو دیا جاتا ہے کہ ہم ملک میں صنعتوں کا جال بچھا دیں گے، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ در حقیقت چند ہی کاروبار اور چند ہی صنعتیں جو ہیں پھلتی پھولتی ہیں. پھر اس میں بھی صرف رینٹ سیکنگ والا ماحول چلتا ہے. رینٹ سیکنگ مانے جہاں جہاں پشت پناہی حاصل ہو، سرکار کی جسے میں کہوں گا کہ آشیرواد حاصل ہو، وہاں پر سلسلہ چلتا رہتا ہے اور غیر روایتی جو صنعتیں ملک میں لگتی نہیں. مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کتنے عرصے سے شور مچا رکھا ہے کہ ملک میں آئی ٹی کا بزنس چلے گا. چلو آئی ٹی تو ایک طرف ہو گئی نا چیز، دوسری طرف یہ تھا کہ ہم ملک کے اندر الیکٹرانک ڈیجیٹل ریولوشن بھی لے کر آئیں گے. میں نہیں بول رہا بھائی، یہی بولا تھا نا. تو اس کے لیے ایکوپمنٹس بھی چاہیے ہوں گے، مشینریز بھی چاہیے ہوں گی. موبائل فون پاکستان میں بنے، ہندوستان بھی بنا رہا ہے کیونکہ خوف زیادہ ہے. ہندوستان کو خوف یہ ہے کہ اب یہ دور ہے موبائل فون کا دور. اگر موبائل چین میں بنیں گے تو چین کے ساتھ ہندوستان کی تھوڑی انبن ہے، تھوڑی نہیں بہت. تو ان کو خوف یہ ہے کہ چین سے آنے والا ٹیلی فون کہیں ان کے ملک کے اوپر نگرانی کے کام نہ آئے. دوسری طرف پاکستان نے بھی اس طرح کام کرنا ہے. پاکستان کافی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل ریولوشن کا حصہ بھی بنے گا، انڈسٹریل ریولوشن کا حصہ بھی بنے گا. آج کل جدید دور آ گیا بھائی. اب آپ کو ڈیجیٹل پروڈکٹ بھی اپنے ملک میں بنانی ہے اور اس کے علاوہ روایتی بھی جو آپ کے ملک کے اندر صنعتیں ان کو بھی فروغ دینا ہے. چلو گاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ گاڑیوں کی بڑی بات کرتے ہیں. جناب گاڑیاں ہمارے ملک کے اندر اب بننا شروع ہو جائیں. دیکھیں مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ میں بہت بڑا فرق ہے. پرزے منگا کے جوڑ لینا یہ اسمبلنگ ہے. پرزے از خود بنانا اور پھر ان کو جوڑنا اب یہ مینوفیکچرنگ ہے. آٹو موبائل مینوفیکچرنگ یہ بہت بڑا سیکٹر ہے بھائی ہمارے ملک کا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ملک کے اندر صنعتی طور پر ایک ریولوشن آئے تو آپ کو آٹو مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا، جس کے لیے جاپان کے علاوہ اور ممالک کو بھی دعوت دینی پڑے گی. مشکل کام ہے. یورپیائی ممالک سے آپ کو منگوانی پڑیں گی جناب چیزیں، ٹیکنالوجی منگوانی پڑے گی. اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہاں ختم نہیں ہوگا بات. برانڈ بھی بڑے بڑے آئیں. ایک دور کے اندر جرمن برانڈ آنا چاہ رہے تھے پاکستان، پھر ہمیں بتایا گیا کہ شاید کوئی فرانسیسی برانڈ بھی پاکستان آنا چاہتا ہے. میں کلیئر نہیں ہوں، ایسا میں نے سن رکھا ہے. بھلے انہوں نے بہت ساری اسکیمیں نکالی تھیں، اس میں مختلف اسکیموں کے اندر کچھ ایسی کمپنیاں تھیں جو کہ نئی آئیں گی. دیکھو لالی پاپ تو بہت دیے گئے ہمیں، لیکن آپ مجھے بتا دو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا گریبان پکڑنا. مجھے بتاؤ کون سا یورپین برانڈ آیا پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ کرنے کے لیے. میرا گریبان پکڑ لو نا. ابھی انہوں نے بولا تھا ہم نے پتہ نہیں گرین اسکیم بھی نکالی، براؤن اسکیم بھی نکالی، فلاں بھی نکالی. یہ آٹو پالیسی دی تھی نا، کون آ گیا پاکستان؟ نہیں آیا نا. دیکھو آپ لوگ ایزیلی لالی پاپ لے لیتے ہو، پھر ٹویٹر پہ بھی لگا دیتے ہو، فیس بک پہ بھی لگا دیتے ہو، ناچ گانا شروع کر دیتے ہو. کون آیا؟ اچھا جرمن برانڈ کون آیا؟ دنیا میں جرمن گاڑیاں جو ہیں مشہور ہیں. نام نہیں لیتا برانڈز کا، لیکن ٹاپ کلاس برانڈز ہیں جرمنی کے. تو وہ نہیں آئے پاکستان. برطانوی برانڈ پاکستان آئے نہیں. غلط بولوں تو گریبان پکڑنا نا. جاپان کی ٹریڈیشنل کتنے ماڈل ہوں گے؟ 4 5 6 7 8 بس. امریکہ آیا پاکستان میں؟ امریکہ آ سکتا ہے. امریکہ کی آٹو موبائل انڈسٹری بہت زیادہ میچور ہے. پاکستان آ سکتا ہے. وہ ساری گاڑیاں بھائی الٹے ہاتھ چلانے والی نہیں بناتے وہ، کچھ وہ دوسری طرف مطلب ہماری سڑکوں پہ چلانے والی گاڑیاں بھی بناتے. آپ انہیں کہہ سکتے تھے نہیں ہے، چلو ایک طرف رکھ دیا. ویسے آٹو سیکٹر انڈسٹری کے اندر اگر ریولوشن آ جائے، میں آپ کو بتاؤں ملک کے اندر، ملک کی معیشت کے اندر، تجارت میں ریولوشن آ جائے گی. پھر آ جاؤ مشینری کی طرف. انہیں بولا سی پیک آئے گا اور سی پیک کے ذریعے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا. چلو ہم مان گئے، ہر بات مان گئے. اور ہمارے دشمن ہمیں دیکھ کر جل رہے ہیں، ان کو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. بھائی ہر بات ہم نے آپ کی مان لی. آپ یہ بتاؤ اس کے نتیجے میں جو مشینری مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہونی تھی وہ کس حد تک آپ نے انڈسٹری کو اسٹیبلش کیا کہ جہاں مشینز بنے پاکستان. تو اب مشینری کی اپنی انڈسٹری. یہ مشینریاں کیا ہوتی ہیں؟ مشینریاں مختلف انڈسٹریز کے اندر جو استعمال ہوتی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر جو ڈیفرنٹ فیکٹریز کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے، اس کے لیے مشینز چاہیے ہوتی ہیں.
مشین آپ پاکستان میں بناؤ نا, اتنا بڑا آپ کا چھوٹا ملک نہیں ہے, آپ اتنا بڑا ملک ہیں آپ, اور مشینری سے آمدن بھی زیادہ ہوگی, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. بڑے بڑے برانڈ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کسٹمر ہی یہیں پر ہے, فیکٹریاں ان سے خریدیں گے مشینیں. لیکن پیش رفت دیکھو, منہ سے بات کر دینا ناکافی ہے. میری بات کڑوی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ میں جھنجھوڑ کے فیکٹ کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, وہ شروع ہو جاتے ہیں جناب کبھی حب الوطنی کے نغمے گانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ حب الوطنی کے نغمے گانے والی بات ہے یار کہ آپ اپنے ملک کے اندر مشینری نہیں بنا سکتے؟ یہ تو حیرانگی کی بات ہے, دنیا حیران ہے, سب پریشان ہیں کہ پاکستان اتنا بڑا ملک اور مشینری خود نہیں بنا رہا, مشینری دوسرے ممالک سے منگوا رہا ہے. ہمیں بھی اپنی مشینری بنانی چاہیے, اس انڈسٹری کو اسٹیبلش کریں. یہ میں وہ بتا رہا ہوں باتیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں, باقی تو چیزیں بہت ہیں. توانائی کا شعبہ ہے, چلو اس میں ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور کچھ دیر بعد آئیں گے تو بات بھی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد 2 ڈیموں کا تحفہ دیں گے وہ پر. یہ اچھی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صنعتی انقلاب آنا چاہیے, صنعتیں لگنی چاہیے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے جناب عمران خان صاحب پاکستان کے ایک بڑے اہم صنعتی شہر کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب والا صنعتیں لگنی چاہیے, اور صنعت کاروں کی بھی وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ آج میرے فاضل مہمان زبیر طفیل صاحب ہیں, سابق صدر FPCCI, اور اتنے اہم منصب کے اوپر رہنے کے بعد میرے خیال یہ بہتر بتا پائیں گے کہ اس چیز کو اب آگے کیسے لے کر چلنا ہے. زبیر طفیل صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بات تو ہر کوئی کہتا ہے کہ صنعتوں کا جال لگا دیں وغیرہ وغیرہ. میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا, بنیادی طور پہ آپ کے کاروبار کی لائن بھی وہی ہے جو بیسیکلی پاکستان کی صنعتوں کو لگنے کے بعد خام مال مہیا کرنے میں یا ان کے کام کو کرنے میں ان کی مدد کرے, کیونکہ آپ کا کیمیکل کے شعبے سے تعلق بھی ہے. تو ہمارے ملک کے اندر اس پر ایمفیسس نہیں ہے نا سر, نہ مشینری کی جانب ہے, نہ را مٹیریل کی جانب ہے, نہ انپٹس کی جانب ہے. تو یہ انڈسٹری کیوں نہیں اسٹیبلش کی جاتی پاکستان کے اندر کہ جہاں مشینری کا بھی کام ہو, یہاں پہ را مٹیریلز کا بھی کام ہو, تاکہ ہم سیلف ریلائنٹ ہو جائے, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی شدید ضرورت ہے کہ پاکستان میں صنعتوں کا جال بچھے. جی, صنعتوں کا جال بچھنے سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا, اور جب پروڈکشن ہوگی تو حکومت کو ٹیکس ملے گا. جی, اور خاص طور پہ سیلز ٹیکس 17% ہوتا ہے, جو بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. ایک کار کے اوپر ایوریج میں 7 سے 10 لاکھ روپے کا سیلز ٹیکس ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی صنعت ہو, اس صنعت سے حکومت کو ٹیکسز ملتے ہیں اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ملک میں صنعتوں کا جال بچھے, لیکن حقیقت جو ہے, جو کیا کہنا چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی سی مختلف ہے. حکومتی جو بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ٹیکس کا ادارہ ہے, FBR ہے, یا دوسرے ادارے ہیں, وہ حقیقی معنوں میں دل سے صنعتوں کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں کوئی نقد پیسے دیں یا کچھ اور دیں, ہمیں کوئی سبسڈی دیں, ہمیں 1 روپے کی سبسڈی نہیں چاہیے. آپ ہمیں بس کام کرنے دیں, اور سرکاری اداروں سے کہیں کہ ذرا ہمارے کاروباروں سے دور رہیں. ہمارا جو ٹیکس بنتا ہے ہم خود بخود جمع کرا دیں گے, وہ آپ چیک کر لیں مہینے کے بعد کہ ٹیکس پورا آیا نہیں آیا, اس کو دیکھ لیں. لیکن اس کے علاوہ آپ جو ہے بزنس مین کو بزنس کرنے دیں. اور ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, جیسے صوبوں میں بہت سارے ادارے ہیں جو ٹیکس جمع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کراچی میں, سندھ کے اندر تقریباً 20 کے قریب ادارے ہیں جو ٹیکسز جمع کرتے ہیں. ہم ہمیشہ حکومت سے کہتے ہیں کہ, صوبائی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ایک ادارہ بنا دیں, ہم سب ادھر پیسے ڈپازٹ کرا دیں گے, بجائے اس کے کہ ہمیں 20 آدمی آئیں اور ایک آدمی ہر آدمی آئے.
ون ونڈو جس کا آپ نے کافی عرصے سے جی تو وہ کریں، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. مطلب یہاں پہ صوبائی حکومتیں بھی کوشش نہیں کرتی کہ بزنس مین کو سہولت دی جائے. دیکھیں آپ سہولت دیں گے تو معاملات آگے چلیں گے، روزگار پیدا ہوگا. دیکھیں جتنی کھڑکیاں ہوں گی اور جتنے لوپ ہول ہوں گے جتنا ہی زیادہ سرکاری مشینری کو موقع ملے گا کہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور پھر اس انٹریکشن کے اندر کچھ لے اور دے ہو جائے. سیدھی جو بات ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ نے زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا. یہ جو 20 لوگ یا 20 ادارے آتے ہیں ہمارے پاس ٹیکس لینے، بھئی آپ ہمیں بائی ای میل چالان بھیج دیں، ہم چالان کو پے کر دیں گے. لیکن نہیں، وہ ان کو ای میل پسند نہیں ہے. ان کو پسند ہے کہ وہ چالان لے کے خود سے آپ کے آفس میں آئیں اور کہیں جی یہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے، یہ حکومت کا دے دیں، اور یہ ہمارا ٹیکس ہے، یہ ہم کو دے دیں. تو یہ دو طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں. ایک حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے. حکومت کا ٹیکس ہم دینے کو تیار ہیں. آپ ای میل سے ہمیں ٹیکس واؤچر بھیج دیں، بینک میں جمع ہو جائے گا، حکومت کے پاس ٹیکس آ جائے گا. لیکن صوبائی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، ان کا آدمی ٹیکس گزار کے آفس میں جائے یا فیکٹری میں جائے اور جا کے چالان بھی دے کہ ٹیکس ادا کریں اور پھر اپنا بھی ٹیکس وصول کریں. یہ کلچر کیسے ختم ہوگا زبیر طفیل صاحب؟ یہ بات اس پر مانوس کرنا، کیونکہ میرے خیال وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اس چیز کے قائل بھی نہیں ہیں اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. میرے خیال سے وہ نظام سہل کرنا چاہتے ہیں لیکن اتفاقیہ طور پر وہ انٹریکشن کریٹ نہیں ہو پا رہا. اچھا میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھتا ہوں جی، آپ اس کے بارے میں قیاس کیجئے گا. بات کچھ ایسی کہ میسیجنگ بھی تو غلط جاتی ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ سال پہلے احتجاجاً دھرنے پر بیٹھے، انہوں نے احتجاجی تحریک چلائی، تو فیڈریشن چیمبروں نے ان کے خلاف بیان بھی دیے، ان کی سیاسی تحریک کے خلاف بیان دیے، کہا کہ ملک کا امن و امان ڈسٹرب ہوگا، انڈسٹری ڈسٹرب ہوگی، اور ان کے خلاف یہ بیانات چھپے بھی مختلف اخباروں میں منسوخ کر کے. آج جب اپوزیشن تحریکیں چلا رہی ہے اس طرح کی، تو تاج صنعت کار برادری کی جانب سے خاموشی اس چیز کا اندیہ دے رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ذہن میں اور دل میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کہیں یہ پارٹیسین تو نہیں ہے ہماری تجارت و صنعت کے شعبے کے لوگوں کی جو جماعتیں ہیں یا جو تنظیمیں. میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آج موجودہ حالات میں جو چیز وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہی بزنس مین بھی کہتا ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور کرونا کی وجہ سے پاکستان میں ایک دم سے اموات کی شرح بڑھ گئی ہے. جو پہلے 10-12 پہ تھی وہ آج کل تقریباً 50 سے 70 کے درمیان ہے. ڈیلی اموات ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کرونا پھیلے، اور اس کا بہتر حل ہم وزیر اعظم صاحب سے ایگری کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کرونا پھیل رہا ہے تو جو جلسے سیاسی جلسے ہیں وہ نہ کیے جائیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ سیاسی جلسے نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کو جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اور سارے SOPs کہ کہیں بھی جو ہے ماسک کے بغیر نہ جایا جائے، سینیٹائزر استعمال کیے جائیں. یہ سارے ہمارے پورے عوام کے بھلے کے لیے ہے. تو لہٰذا اگر یہ کہنا کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم ہر اس چیز کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اور پاکستانیوں کے لیے اچھا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ. جہاں اپوزیشن کی بات آئی، میں مکالمہ کرتا ہوں. عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مکالمہ کرتے ہیں، کسی اور سے مکالمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آج مکالمہ کر لیتا ہوں مختصراً، کیونکہ میرے پاس چند سیکنڈ ہی ہیں. تو میں بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ سے مکالمہ کر لیتا ہوں کہ دیکھیں احتجاجی تحریک تو آپ نے شروع کی ہے لیکن کچھ غلطیاں ہو گئیں اس میں ٹیکنیکل. تو اس میں سب سے پہلی ٹیکنیکل غلطی یہ ہے کہ ویسے تو مولانا صاحب بہت ہی سنجیدہ اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن ان کی قیادت میں آپ PDM کو لے کر چل رہے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ویسٹ میں یہ امیج جا رہا ہے کہ آپ شاید ایسے رجحانات والے لوگوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن دنیا کیا دیکھ رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. میرا ایسا خیال تھا کہ آپ اپنی سیاسی قیادت کو لیتے، اور اگر آپ کو کسی کو قیادت دینی تھی تو چیئرمین، کو چیئر پرسن کے طور پر آپ لوگ قیادت لیتے.
اس میں یہ تھا کہ بلاول صاحب بھی قیادت میں ہوتے اور مریم صاحبہ بھی قیادت میں ہوتی. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے لیے کیچ 22 سچویشن کریٹ کر دی ہے جس سے نکلنا بھی مشکل ہے اور آگے بڑھنا بھی مشکل ہے. تو ڈونٹ پلیس یور سیلف ان دا کارنر. یہاں پر اب ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں. میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ اپوزیشن کی تحریک کے بارے میں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی. سیاسی منظرنامہ پیش نہیں کرتا لیکن چونکہ اب چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر صنعتی انقلاب کی جانب چلتے ہیں دوبارہ سے. تو جناب زبیر طفیل صاحب, صنعتی انقلاب کے متعلق جیسے آپ نے بتایا کہ عملی طور پر تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا جب تک کہ سرکاری مشینری ساتھ نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایک اور بہت اہم چیز کی ضرورت ہے زبیر صاحب, اور وہ ہے نوٹو پیسہ. زبیر طفیل صاحب, انفارچونیٹلی جتنا کیپٹل ہم کو چاہیے بڑی انڈسٹریز لگانے کے لیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں, اور انٹرنیشنل پلیئرز کو ہم اپنے ملک میں آنے نہیں دے رہے. دور عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کا ہے لیکن ہم انورڈ لکنگ ہو گئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ریزالو کریں آج. جی دیکھیے, آپ نے صحیح کہا کہ جو بڑی صنعتیں ہیں اس میں زیادہ سرمایہ لگتا ہے, اور سرمایہ میں جب تک آپ کے پاس کے بیرون ملک سے لوگ سرمایہ کار آ کے انویسٹ نہ کریں, چھوٹی صنعت تو پاکستانی خود لگا لیں گے, درمیانے درجے کی صنعت خود لگا لیں گے, 1 ارب 2 ارب 3 ارب کی صنعتیں خود لگا لیں گے. لیکن جہاں کوئی بڑی صنعت چاہیے 10 ارب 15 20 ارب کی, کوئی بڑی ایسا کارخانہ لگانا جس کا کہ مال بن کے تمام دنیا میں جائے, تو اس کے لیے آپ کو فورن انویسٹر اور فورن پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. وہ تبھی آئے گا کہ آپ بھی ملک میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ فورنر یہاں پہ آرام سے آئے, گھبرائے نہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کرے. ابھی تک ایسا ہے کہ آج کل کچھ عرصے سے نا فورنر انڈسٹری میں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا ہے, سٹاک مارکیٹ میں کرتا ہے انویسٹ. سٹاک مارکیٹ ایسا ہے کہ وہ ہٹ اینڈ رن ہے کہ آپ آئے, آپ نے پیسے جمع کرائے اور جس دن آپ کا دل چاہا آپ نے اپنے پیسے لیے اور آپ لے کے چلے گئے. لیکن انڈسٹری جو ہے نا, ملکوں کی ترقی تب ہوتی ہے جب انڈسٹری لگتی ہے, انڈسٹری چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے دوسرے ممالک ہیں, مثال کے طور پہ ملیشیا ہے, مثال کے طور پہ انڈونیشیا ہے اور انڈیا ہے, ان تمام ممالک میں تمام دنیا سے لوگ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک میں جو ہے فورن انویسٹر نہیں آ رہا. اچھا زبیر صاحب, یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں جی, آپ نے ان ممالک کا نام لیا, دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. جی, ایک وقت پر ملیشیا بھی پاکستان آیا سرمایہ کاری کرنے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا, جی, اور ملیشین کمپنیاں پاکستان آئیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا وہ چلی گئیں. جی, بینکاری نظام جو ہے اس میں بینکس آئے, جی, اور ان بینکس کے اندر یورپیائی بینک بھی تھے بہت سارے, برطانیہ کے بھی بینک آئے, وہ بھی چلے گئے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. سیمنٹ سیکٹر میں, اس کے علاوہ فرٹیلائزر سیکٹر میں بھی ایک وقت پر ایسا ہم سوچ رہے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز کی انویسٹمنٹ آ رہی. سر وہ لوگ تو واپس چلے گئے. آنے کی ہم کیا بات کر رہے ہیں, لوگ تو جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, مجھے بینکوں کا آپ نے صحیح کہا کہ بینک میں نے دیکھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں آہستہ آہستہ جو فورن بینکس تھے وہ پاکستان سے واپس چلے گئے. جی جی, اور خاص طور پہ یورپین اور امریکن بینک جو تھے جی, وہ یہاں سے چلے گئے. اور اب اگر پاکستان میں کوئی فورن بینک ہیں تو وہ 2-3 مڈل ایسٹ کے بینک ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو میں ان کا نام لوں یا نہ لوں. لے بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہو. تو بین الاقوامی برانڈ ہے, خالی پاکستان تک محدود. پاکستان میں اس وقت اگر فورن بینکس ہیں تو اس میں دبئی اسلامک بینک ہے, یا اس میں میزان بینک ہے. یہ میں خیر میزان بینک پاکستانی ہے لیکن اس کے پیچھے جو گروپ ہے وہ کویت سے ہے. تو اور کوئی اتنے بڑے بینک اس وقت نظر نہیں آتے. صرف ایک اور جو بڑا بینک ہے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, وہ پاکستان میں جو ہے, اور پاکستان میں وہ سال سے ہے. سر دیکھیں نا, ابو ظبی گروپ والے پاکستان سے ڈائیویسٹ کر گئے, میں کیا لفظ استعمال کروں, لیکن اپنی سرمایہ کاری کا جو فٹ پرنٹ تھا وہ کم کر دیا انہوں نے. درست, ڈس انویسٹمنٹ کی انہوں نے بھی ڈس انویسٹمنٹ کی. لیکن دیکھیں, ہمیں کوشش کرنا چاہیے. بینکنگ کا یہ کہ بینک جو اسٹیٹ بینک کے جو بھی قوانین ہیں وہ تو سب کو فالو کرنے ہیں, اس کو فالو کرتے ہوئے بینکوں کو رہنا چاہیے. لیکن کوئی ضرور ایسی مشکلات ہوں گی کہ فورن بینکس جو ہیں پاکستان چھوڑ کے واپس چلے گئے. انہوں نے اپنے بینک یہاں پہ کسی بھی مقامی بینک کو بیچا اور بیچ کے چلے گئے. تو بینک ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے. تو وہ چلے گئے, وہ اچھا امیج نہیں گیا. اسی طرح سے صنعتیں جو ہیں, صنعت میں ایسا ہے کہ صنعت میں
جو سیمنٹ وغیرہ ہے تو سیمنٹ میں اب سب پاکستانی گروپ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ خود ہی انہوں نے سیمنٹ کے اتنے اس میں ایک گروپ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، وہ جو کافی بڑا ان کا یونٹ ہے، ان کا میں نام نہیں لیتا لیکن وہ بینک کے بھی ملکیت رکھتے ہیں، وہ ان کا تعلق برطانیہ سے ہے، بٹ دے آر اوورسیز پاکستانیز. وہ دیکھیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا پاکستان میں ان کا جو ہے گہرا تعلق ہے، وہ یہاں سے ہی گئے تھے اور یہاں سے جو ہے گجرات سے گئے اور پھر برطانیہ میں سیٹل ہو گئے. لیکن میں ان کو انتہائی ان کا ادب اور احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی پاکستان کا نام جا کے برطانیہ میں بہت روشن کیا، اور وہ وہاں کے جو ہے بہت بڑے جو بزنس مین ہیں وہاں کے، ان کو آپ کسی بھی وہاں کے جو ٹاپ 100 یا بزنس مین ہیں یا ٹاپ 50 بزنس مین ہیں، اس کے اندر ان کا نام شامل ہے. ان کا نام شامل ہے. انہوں نے پاکستان میں بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں، کی ہے، انہوں نے بینک میں کی ہے، ایک بڑے بینک میں کی ہے، اور تو یہ ساری چیزیں اچھی باتیں ہیں. لیکن صنعت کے اندر فورنرز نہیں آ رہے. مزہ تب ہو کہ یورپین کمپنیز آ کے انویسٹ کریں پاکستان میں، یا آف کورس تھوڑی بہت چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ یورپ سے اور امریکہ سے کمپنیز نہیں آ رہی. ہم نے تو دعویٰ یہ کیا تھا نا کہ ٹریڈیشنل انڈسٹری میں وہ لوگ آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب سی پیک کا منصوبہ ہمیں بیچا گیا تھا، مطلب سیل کیا گیا تھا ان دا سینس کہ عوام میں پاپولر کیا گیا تھا، تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے انڈسٹریز آئیں گی پاکستان، کیونکہ ان کی اور کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے، بالخصوص اس خطے میں چین کے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اس آئیڈیا کو ہمیں سیل کیا گیا کہ وہاں سے انڈسٹریز یہاں شفٹ ہو جائیں گی. لیکن سر 7 years I can say this 7 years go by، کیونکہ 2020 تو ہو گیا دسمبر، بس انشاءاللہ. آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے چائنا سے جو ہم توقع کرتے تھے کہ بہت ساری صنعتیں ٹرانسفر ہو کے پاکستان آئیں گی، وہ نہیں آئیں. اب دوسرا جو ایک بات ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زونز کی. اسپیشل اکنامک زون میں صرف ایک زون ہے جو تقریباً مکمل ہو پایا ہے، وہ کے پی کے اندر ایک رشکئی اسپیشل اکنامک زون کہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ وہ مکمل ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، اور اس میں جو ہے وہ صنعت کاروں نے بھی کافی جگہ پہ لے کے اور صنعتیں بنانی شروع کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہی ایک ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے، پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں زبیر صاحب کے نہیں کرتے. بات یہ زبیر طفیل صاحب کہ ایشو یہ تھا کہ یہ امپورٹ سبسٹیوشن کے کام آئے نا ہمارے. اب کوئی آئے یہاں پہ انڈسٹری لگائے، وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہو، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ فارینر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیپٹل بھی باہر سے آ رہا ہے اور اس کی پروڈیوس بھی باہر جا رہی ہے. لیکن اگر امپورٹ سبسٹیوشن کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں سستے داموں مل جائیں. اب وہ چین سے ہم اتنی زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے سبسٹیوشن کے لیے انڈسٹری کب آئے گی، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کے اندر پہلے بنیادی چیز جو یہ ہے، میں چاہوں گا کہ جو سٹیل جو ہے، سٹیل ایک ایسی بڑی پروڈکٹ ہے کہ جس کی ہمارے ملک میں بہت قلت ہے. وہاں پہ کوئی صنعتیں لگنی چاہیے. ابھی تک کوئی بڑی صنعت نہیں لگی. چائنا سے ہی، چائنا میں ایسی کمپنیاں ہیں. ہماری سٹیل مل کی تو 1 ملین ٹن کی پروڈکشن تھی. چائنا میں جو درمیانے درجے کی بھی سٹیل مل ہے، ان کے 5 ملین سے لے کے 10 ملین ٹن کی پروڈکشن ہوتی ہے. تو اس طرح کی کسی بڑی کمپنی کو پاکستان میں لایا جاتا. اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت وہاں کے بڑے صنعت کاروں کو یہاں لا کے کوئی ایسی مراد دے کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ صنعت کاری کریں. اس سے 2 باتیں ہوگی. اگر سٹیل ہے تو سٹیل کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو جائے گی، اور اسی طرح سے دوسری بھی اشیاء ہیں ان کی بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے. لیکن جو ہم توقع کر رہے تھے کہ سی پیک کے ذریعے چائنیز کمپنیز جتنی بڑی تعداد میں آئیں گی، وہ ابھی تک نہیں آ پائی. بلکہ اس میں ایک جو سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو میجر ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز ہیں، یعنی ایکسپورٹ جو ہم بنیادی طور پہ کہتے ہیں یہ ٹیکسٹائل، اس میں میں نے نہیں سنا. پہلے ایک زمانے میں سنی تھی بات کہ چائنیز کچھ شاید آئیں گے. ان میں سے ایک نے فیصل آباد میں کوئی کی تھی فیزیبلٹی اسٹڈی، یا شاید کسی کمپنی کے ساتھ مل کر کوئی کام بھی شروع کر لیا تھا. لیکن اس کے علاوہ میں نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا تو مجھے بتائیں کہ ٹیکسٹائل میں، لیدر میں، یا اس طرح جو کی ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹریز ہیں ان میں آئے ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں چائنیز ایک کمپنی نے کوشش کی تھی کہ فیصل آباد کی ایک بڑی یونٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کی، یا اس میں ان کو خریدنے کی کوشش کی. لیکن وہ میرا خیال ہے مکمل ہو نہیں پایا. اس کے علاوہ بھی دیکھیں اگر چائنیز چاہیں نا تو پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں. وہ تو اتنا بڑا ملک ہے اور ان کے ہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں کمپنیاں ہیں.
جو بلینز آف ڈالر کی ٹریڈ اور مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. اب اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو اس میں ہمارے جو سفارت خانہ ہے چین میں اس کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے. اگر وہ کوشش کرے, اس ایمبیسی کو سب پتہ ہے کہ چائنا میں کون سے بڑے بڑے گروپس ہیں اور وہی بڑے گروپس جو ہیں دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے اندر ان کا رول سب سے اہم ہے. نمبر 1 ایمبیسی کا, نمبر 2 پاکستانی بزنس مین کا. اس میں پاکستانی بزنس مین کی بھی ذمہ یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ اپنے پارٹنرز کو تلاش کریں جس سے وہ مال خرید رہے ہیں, اس سے کہیں کہ یا جو مال آپ ہمیں چائنا سے بنا کے بیچ رہے ہیں وہی مال آپ پاکستان میں مینوفیکچر کریں. اچھا, ان کنکلوژن جسٹ میرے پاس